بس اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جب صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اور ہمیشہ کی زندگی پاتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اپنی جانیں دیتے ہیں، اور خوشخبریاں دیتا ہے اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو. پھر آخری آیت میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ جو میں نے تلاوت کی ہے ان میں سے آخری آیت، کہ اس بات کا پھر یہ اعادہ فرمایا ہے، پھر اسی بات کو دہرایا ہے کہ یہی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کی برکتیں اور رحمتیں ہیں، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کی برکتوں اور رحمتوں کے وارث بن جائیں وہی لوگ حقیقی ہدایت کے یافتہ ہیں. کیونکہ صلواتوں میں ربہم کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، اس لیے برکتیں اور مغفرت ترجمہ ہوگا، یعنی صبر اور دعا کا مظاہرہ کرنے والے اللہ تعالیٰ کی برکتوں اور مغفرتوں کے ایسے نظارے دیکھیں گے جو ان کے روحانی مدارج بلند کرنے والے ہوں گے. صلواتوں میں ربہم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو دعائیں نہیں دے رہا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت اور رحمتیں پر پہنچ رہی ہیں مومنوں کو، اور جب رحمتیں اور برکتیں پہنچ رہی ہوں تو پھر ایسے لوگوں کے پھر روحانی مدارج جو ہیں بلند ہوتے چلے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی ان کے شامل حال رہے گی. دنیاوی نقصانات بھی خدا تعالیٰ پورے فرما دیتا ہے ایسے لوگوں کے جو اللہ تعالیٰ کی خاطر ہر قربانی کے لیے تیار ہوتے ہیں. جائزے لے کر دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں کسی بھی قسم کی قربانی پیش کرنے والے کسی احمدی کے ہاتھ میں مخالفین نے اپنی خواہش کے مطابق کبھی کشکول نہیں پکڑایا، نہ پکڑا سکا، بلکہ کشکول انہی کے ہاتھ میں ہے جنہوں نے احمدیوں کو تکلیفیں پہنچائی ہیں اور آئین و قانون کی اغراض کی خاطر احمدیوں کو غیر مسلم قرار دیا ہے. بس اگر اللہ تعالیٰ کی اس واضح تائید کے بعد بھی سمجھ نہیں آتی ان لوگوں کو، اور یا سمجھنا نہیں چاہتے، تو پھر کوئی کچھ نہیں کر سکتا. ہم تو دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو عقل اور سمجھ عطا فرمائے. پھر اسی آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اولئک هم المہتدون، کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی رحمت، مغفرت اور برکت کو حاصل کرنے والا ہو وہی حقیقی ہدایت یافتہ ہے، اور اس وجہ سے ہدایت پانے کی وجہ سے ہدایت میں پھر ترقی کرتے چلے جانے والا ہے. اور کیونکہ وہ مشکلات اور مصائب میں صبر اور دعا سے کام بھی لے رہے ہوتے ہیں ایسے لوگ، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت بھی فرماتا چلا جاتا ہے. جیسے میں نے کہا اس میں ترقی کرتے چلے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی لقاء کے نئے راستے انہیں دکھائے جاتے ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ قرب پانے والے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ یہ دعا کرنی چاہیے کہ خدا تعالیٰ محض اور محض اپنے فضل سے ہر احمدی کو مشکلات سے بچائے، لیکن اگر الہی تقدیر کے مطابق کسی کو امتحان میں سے گزرنا ہی پڑ جائے تو اللہ تعالیٰ صبر اور دعا کے ساتھ اس سے گزرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے، اور ہمیشہ ہماری رہنمائی بھی فرماتا رہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب میں آپ کی ان تکلیفوں کو دیکھتا ہوں اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی ان کریمانہ قدرتوں کو جن کو میں نے بذات خود آزمایا ہے اور جو میرے پر وارد ہو چکے ہیں، تو مجھے بالکل اضطراب نہیں ہوتا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ خداوند کریم قادر مطلق ہے اور بڑے بڑے مصائب اور شدائد سے مخلصی بخشتا ہے، اور جس کی معرفت زیادہ کرنا چاہتا ہے ضرور اس پر مصائب نازل کرتا ہے تا اسے معلوم ہو جائے، کیونکہ وہ ناامیدی سے امید پیدا کر سکتا ہے. غرض فی الحقیقت وہ نہایت ہی قادر و کریم و رحیم ہے.
ان ابتلا سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی کہ فضل دور ہو گئے ہم سے. اس ابتلا میں بھی وہ کریم اور رحیم ہے. تیرا فرماتے ہیں گو کیسے عوارض شدیدہ ہوں، خدا تعالیٰ کے فضل کی راہیں ہمیشہ کھلی ہیں، اس کی رحمت کا امیدوار رہنا چاہیے. ہاں اس وقت اضطراب میں توبہ و استغفار کی بہت ضرورت ہے. یہ ایک نقطہ یاد رکھنے کے لائق ہے کہ جو شخص کسی بلا کے نزول کے وقت میں کسی ایسے عیب اور گناہ کو توبہ نصوح کے طور پر ترک کر دیتا ہے جس کا ایسی جلدی سے ترک کرنا ہرگز اس کے ارادہ میں نہ تھا، تو یہ عمل اس کے لیے ایک کفارہ عظیم ہو جاتا ہے. اگر کوئی بلا آئے، کوئی مصیبتیں آئیں، کوئی امتحان آئیں، اس وجہ سے اگر کوئی اپنی کسی برائی کو چھوڑتا ہے، کسی گناہ کو ترک کرتا ہے اور اسے سبق حاصل کرتا ہے، تو فرمایا کہ یہ اس کے لیے پھر ایک کفارہ عظیم بن جاتا ہے، اور اس کے سینے کے کھولنے کے ساتھ ہی اس بلا کی تاریکی کھل جاتی ہے اور روشنی امید کی پیدا ہو جاتی ہے. اور جب ایسا ہوتا ہے تو جہاں انسان کا سینہ کھلتا ہے، ان بلاؤں کی وجہ سے جو اندھیرا پھیلا ہوا ہے وہ بھی روشنی میں بدل جاتا ہے اور یہ روشنی کی امید پیدا ہو جاتی ہے. بس آج کل بھی جو حالات ہیں، جیسا کہ میں نے بتایا، افراد جماعت کو دنیا میں ہر جگہ دعاؤں کی طرف توجہ دینے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اپنی غلطیوں پر نظر رکھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور اللہ تعالیٰ کا وصال حاصل کرنے کی کوشش کی ضرورت ہے. انفرادی کوششیں ہی ہیں جو جب ہر فرد جماعت کرتا ہے تو وہ جماعتی دھارے کی شکل اختیار کر لیتی ہیں، اور یہ اکٹھی ہو کر جمع ہو کر جب آسمان کی طرف جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ کی برکتوں اور رحمتوں کو کھینچ کر لاتی ہیں.